السلام علیکم۔ مائکروسافٹ ایکسل اردو ٹیٹوریل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ٹاپک ہیں، ہم انسرٹ اور ڈیلیٹ کرنا دیکھیں گے ورک شیٹ کے اندر سیلز کو، روز کو اور کالمز کو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو سیلز کی، روز اور کالمز کی جو وڈتھ ہے اس کو ہم اس کی سیٹنگ کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے ہمارا ورکنگ وتھ ورک شیٹ۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انسرٹنگ، ڈیلیٹنگ اور ری نیمنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ جو ہماری فائل کے اندر ڈفرینٹ قسم کی شیٹس اوپن ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کا نام چینج کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ شیٹ کو ہم ہائڈ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ان ہائڈ کیسے کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو شیٹ ہوتی ہے اس کو ود ان فائل جو ہے کاپی کر کے دیکھیں گے اور موو کر کے دیکھیں گے، اور کلر فارمیٹنگ دیکھیں گے کہ کلر کو ہم شیٹس کے جو اوپر ہے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے ایکسل کی طرف۔ تو یہاں پہ میرے پاس ایک ڈیٹا سیٹ اوپن ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ پراپرٹیز کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ورک شیٹ کے اندر ہم انسرٹنگ، ڈیلیٹنگ، سیلز کی، روز کی، کالمز کی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے اب یہ میرا آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک سیل ہے، میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہاں پہ میں ایک مزید سیل کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ سمپلی یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک آپشن آ رہا ہے انسرٹ کا۔ جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ کیونکہ میں نے سیل کی سلیکشن کی ہوئی ہے تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ سیل کو کس جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی شفٹ سیل رائٹ، مطلب کہ یہ جو سیل کی سلیکشن ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک سیل ایڈ ہو جائے یا اس کے نیچے ایڈ ہو جائے۔ تو یہ میرے پاس دو آپشن ہے۔ میں اس کے نیچے یہ کلک ہے آلریڈی، میں اس پہ اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس ایک سیل ایڈ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں آتا ہوں اور میں دوبارہ انسرٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں شفٹ سیلز رائٹ، تو کیا ہے یہ رائٹ سائڈ پہ سیل جو ہے شفٹ ہو جائے گا اس کے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے ڈاؤن سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ آپ جو ہے سیل کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ آپشن آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ کچھ مزید آپشن ہیں انٹائر رو کو ایڈ کرنے کا، انٹائر کالم کو، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ ابھی جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم سیل کو جو ہے کیسے ایڈ یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے انسرٹ کیا تھا سیل، اگر میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ شفٹ سیل اپ سائڈ پہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی لیفٹ سائڈ والا جو سیل ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں اپلائی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ جی میں نے فرض کرے یہ ایک سیل انسرٹ کیا اور یہ میں نے اس کی رائٹ سائڈ پہ انسرٹ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ اس کی رائٹ سائڈ پہ ہے۔ اب میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ کیا کرے گا، یہ مجھ سے آپشن پوچھے گا کہ شفٹ سیل جو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ لے لیں، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ تھا یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ تھی سیلز کی انسرٹ کرنا اور ڈیلیٹ کرنا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں روز کے اندر۔ یہ میں رو پہ کلک کروں گا اور میں رائٹ کلک کروں گا ماؤس سے اور یہاں پہ میں کلک کروں گا انسرٹ۔ جب میں انسرٹ پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے ایک رو کو ایڈ کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 آئی ڈی یہ چل رہی ہے اور یہ یہاں پہ کیا ہو گیا ہے، یہ ایک رو اپ سائڈ پہ جو ہے ایڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح میں اس پہ رائٹ کلک کر کے اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں۔ یہ ڈائریکٹلی جو ہے ورکنگ کر رہا ہے کیونکہ یہاں سے میں رو کی سلیکشن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے ایڈ کر سکتا ہوں رو کو۔ اگر فرض کریں میں یہاں پہ کلک کر کے میں انسرٹ کرتا ہوں
تو یہ کیا کرے گا، انٹائر رو پہ میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جی ایک رو اس نے انسرٹ کر دی ہے۔ وہیں سے بھی آپ اگر سمپلی کہیں پہ بھی اگر آپ انٹر کرتے ہیں رائٹ کلک اور آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک وے ہے۔ تو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ رائٹ کلک کریں اور ڈیلیٹ پہ کلک کریں اور آپ جو ہے انٹائر رو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کچھ اس کی فنکشنالٹیز ہیں۔ اگر میں یہاں پہ یہ 2-3 روز کی سلیکشن کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے انسرٹ کرتا ہوں، سوری یہاں پہ میں رائٹ کلک کر کے انسرٹ پہ کلک کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اگر فرض کریں یہ میں نے اب سلیکشن کر لی ہے، میں اگر ایک سے زیادہ روز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ سمپلی سلیکشن کریں گے۔ میں ابھی بیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ سے۔ جیسے میں اس 3 کے اوپر چاہ رہا ہوں کہ کم از کم جی 3 ہی روز مزید ایڈ ہوں تو میں کیا کروں گا، یہ سلیکشن کروں گا، رائٹ کلک کروں گا اور انسرٹ کروں گا انٹائر رو۔ آپ دیکھیں کہ میری 3 جو روز ہیں یہ ایڈ ہو چکی ہیں۔ تو اس طرح ہم جو ہے سلیکشن کر کے اگر آپ ایک یا اس سے زیادہ بھی آپ روز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ آسانی سے سلیکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ سلیکشن کرنے کے بعد جتنی روز آپ کو چاہیے آپ رائٹ کلک کریں اور وہاں پہ انسرٹ کر دیں، وہ اس کے اپ سائڈ پہ جو ہے انسرٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی آپ ان کی سلیکشن کریں اور اس کے بعد آپ یہاں سے کلک کریں رائٹ اور ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں، تو آپ انٹائر رو پہ کلک کریں اور یہ جتنی آپ نے سلیکشن کی ہوئی تھی وہ ساری روز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ یہ تو تھا رو کو ڈیلیٹ کرنے کا اور انسرٹ کرنے کا طریقہ۔ اسی طرح آپ کالم دیکھتے ہیں، کالم پہ آپ کلک کریں، سلیکشن کریں اور انسرٹ کریں، یہ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کالم انسرٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سمپلی اگر آپ یہاں پہ کسی بھی سیل پہ کلک کریں، انسرٹ کے بٹن پہ کلک کریں تو یہ وہی سیم آپشن سیلز کی طرح یہاں پہ آپ انٹائر کالم پہ کلک کریں گے، جس جگہ پہ آپ نے جس کالم پہ سیل ہوگا اس کی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے ایک کالم کو یہ ایڈ کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ ایک سے زیادہ کالم کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی کیا کریں گے، آپ یہ جیسے میں نے کالم کی سلیکشن کی اور میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور انسرٹ کرتا ہوں انٹائر کالم، تو آپ دیکھیں جتنی میں نے کالم کی سلیکشن کی تھی اتنے ہی جو ہے یہ کالم کو سلیکٹ کر دے گا جیسے ہم نے روز کی سلیکشن کی تھی۔ تو یہ سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سمپلی یہ 3 میں نے کالم ایڈ کیے تھے، آپ سمپلی ڈیلیٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ سے پوچھے گا انٹائر کالم کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ اسی طرح ان کو کالمز کو جو ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا مطلب کہ روز کو ڈیلیٹ کرنا، انسرٹ کرنا، کالم کو انسرٹ کرنا اور ڈیلیٹ کرنا۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یہ نامز جو ہے یہ اس کے جو ہے یہ کمپلیٹ شو نہیں ہو رہے، تو ہم یہاں سے کچھ وڈث کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ سیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں کالم کے اوپر یہ میں اس کالم کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کرسر کو لائن کے اوپر کچھ اس طرح سے جب شو ہو آپ کا کرسر تو آپ رائٹ کلک کر کے ماؤس کا لیفٹ کلک کر کے آپ اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں یا ڈبل کلک کر کے آپ اس کی وڈث کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے یہ جو نام ہے کمپلیٹلی نظر آئے۔ ایک اور طریقہ ہے، آپ یہاں پہ اس کو کمپلیٹ سلیکٹ کریں گے، کرسر دیکھ رہے ہیں یہاں سے، اب آپ اگر ایک بھی سیلز کو لیں گے جتنی وڈث اس کی سیٹ ہوگی یہ اتنی ہی سب کی کر دے گا، جتنے مطلب کہ باقی جو کالمز ہیں ان کی وڈث بھی ویسے ہی سیٹ کر دے گا۔ یہ تو تھا کالم کی سیٹ کرنا۔ اسی طرح آپ رو پہ کریں گے تو رو پہ آئیں اور رو کے آگے یہاں پہ آگے آپ کلک کریں گے، جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی سیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ویسے ہی ساری سلیکشن کر کے آپ جتنی رو کی کریں گے اتنی ہی ساری روز جو ہیں وہ ویسے ہی
اسی وڈتھ کے سائز پہ ہو جائیں گی۔ تو یہ تو تھا کچھ یہاں سے ماؤس کی سلیکشن کی مدد سے آپ جو ہے اس کی ہائٹ وڈتھ کو جو ہے آپ سیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور آپشن ہے، آپ یہاں پہ فارمیٹنگ میں آ سکتے ہیں۔ فارمیٹ میں آ کے آپ جو ہے آٹو فٹ رو ہائٹ جو ہے آپ اس کی ہائٹ سیٹ کر سکتے ہیں، آٹو فٹ کر سکتے ہیں۔ جب میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ اس نے روز کی جو ہے جو ہائٹ ہے اس کو آٹو فٹ کر دیا، کیونکہ اب یہ ایک سلیکٹ کی ہوئی ہے میں نے۔ اگر میں یہ ساری سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آ کے میں اس کو کہتا ہوں جی آٹو فٹ رو ہائٹ، تو یہ دیکھیں جی ایک جیسی کر دی ہے اس نے۔ اگر آٹو فٹ مطلب کہ جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اب دیکھیں ہمارا جو کالم کی وڈتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ تو آپ یہاں پہ آئیں گے آٹو فٹ کالم وڈتھ، تو یہ دیکھیں جی اب آپ کے پاس جو کالم کے اوپر والی پراپرٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی اس نے فٹ کر دی ہے اس کے نیڈ کے اکارڈنگ۔ تو یہ بھی ایک بہت زبردست طریقہ ہے فارمیٹنگ کا، آپ اپنے کالمز کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے ٹاپکس ورک شیٹ سے ریلیٹڈ کہ ہم اس کے اندر کیسے ورکنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرے ہمارے ٹاپکس ہیں ورکنگ وتھ ورک شیٹ، اس کے اندر ہم انسرٹ کرنا دیکھیں گے، ڈیلیٹ کرنا دیکھیں گے، رینیم کرنا، ہائڈ کرنا، ان ہائڈ کرنا۔ تو یہ دیکھتے ہیں، یہ اب میرے پاس ایک شیٹ اوپن ہے آئرس ڈیٹا سیٹ کے نام سے۔ میں یہاں پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں مزید شیٹس کو، تو میں کیا کروں گا، میں یہاں پہ آ کے پلس کے سائن پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک نیو شیٹ آ جائے گی۔ تو میں ادھر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ایک نیو شیٹ آ چکی ہے۔ اگر میں یہاں پہ آتا ہوں، میں اسی شیٹ کو کاپی کرنا چاہتا ہوں تو میں ود ان اسی ڈاکومنٹ کے اندر ہی میں اس جو فائل ہے اس کو میں کاپی کر سکتا ہوں۔ میں یا پھر میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کروں گا جتنا حصہ مجھے ریکوائرڈ ہے۔ میں اس شیٹ کے آگے فرض کریں مجھے اس کے 20 یہ کالم اور روز مجھے چاہیے، تو میں اس کو کاپی کروں گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، میں اس شیٹ میں آؤں گا اور یہاں پہ آ کے میں پیسٹ کر دوں گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس پورے جو سیٹ اپ ہے اس کا پورا، میں اس کو پورے کو اٹھا کے وہاں پہ کاپی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس شیٹ کے نام پہ آئیں گے، کرسر دیکھ لیں، یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ آ کے موو اور کاپی کے آپشن پہ آپ دیکھیں گے، یہاں پہ میں کلک کروں گا۔ اب مجھے کیا چاہیے، مجھے ایک آئرس سی ایس وی کے اندر ہی جو ہے ایک کاپی چاہیے، جو ہے میں اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں کسی اور پرپس کے لیے ود ان فائل۔ آپ نے یہ آئرس یہ اس فائل کا نام ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، تاکہ اسی فائل کے اندر ہی یہ ایک اور جو ہے شیٹ کو کریٹ کرے۔ اور کریٹ آ کاپی پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ اس فائل کی کاپی بنائے گا اور اسی کے اندر دیکھیں آئرس 2 کے نام سے ایک فائل بن چکی ہے۔ تو یہ میں نے یہاں پہ کاپی کیا ہے، سیم جو جتنا سارا اس فائل کا ڈاٹا ہے جو کاپی ہو کے ود ان فائل جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ورک شیٹ شو ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا کاپی کرنے کا طریقہ۔ دوسرا، اب میں آتا ہوں موو اور کاپی پہ۔ میں اس فائل کو یہاں سے موو کر کے ایک نیو فائل بنانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں یہ میرے پاس آئرس، میں نیو بک کریٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کریٹ کاپی پہ کلک نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس کو کٹ کر کے اس فائل سے جو ہے باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، تو موو ہو جائے گی۔ اگر میں کریٹ کاپی پہ کلک کروں گا تو یہ فائل میرے پاس یہیں پر موجود رہے گی اور یہ جو ہے ایک نئی کاپی بن جائے گی۔ لیکن میں کاپی نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ فائل یہاں سے ڈیلیٹ ہو اور ایک نیو بک میں بن جائے۔ تو میں اوکے پہ کلک کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ بک 1 کے نام سے آئرس 2 کی ایک نئی فائل جنریٹ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ٹاسک بار میں دکھاتا ہوں، یہ ہمارے پاس بک 1 کی فائل ہے اور یہ آئرس سی ایس پی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس آئرس 2 نامی جو ورک شیٹ ہے وہ غائب ہو چکی ہے، وہ موو ہو چکی ہے، وہ ایک نیو فائل بن چکی ہے بک 1 کے نام سے، اور اس میں جو ہے آئرس 2 کی شیٹ موجود ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے کیسے کیا۔ اس کے علاوہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔
میں اس کے اندر کچھ ملٹیپل شیٹس کو ایڈ کرتا جاتا ہوں. یہ میرے پاس بہت ساری شیٹس ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو کچھ اس کی فنکشنالٹیز بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ ان شیٹس کے نام بدلنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آ کے ری نیم پہ کلک کریں اور آپ ان کے نام بدل سکتے ہیں، اپنی مرضی کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں. جیسے میں اس کا کہتا ہوں فائل 1، تو انٹر کروں گا یہ فائل کا نام چینج ہو جائے گا. ایسے ہی آپ رائٹ کلک کر کے ان کو ری نیم کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ان پہ ڈبل کلک کریں تب بھی آپ ان کو ری نیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ان فائلز کو چاہتے ہیں کہ میں ہائڈ کروں، یہ فائل 1 مجھے ریکوائرڈ نہیں ہے، تو آپ اس فائل پہ آئیں، رائٹ کلک کریں اور اسے ہائڈ کر دیں. اب یہ فائل میرے پاس شو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آپ جو فائل آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان ہائڈ کرنا چاہتے ہیں اسی فائل کو، آپ سمپلی کسی بھی شیٹ پہ رائٹ کلک کریں اور ان ہائڈ کر دیں. یہ فائل 1 تھی نا ہمارے پاس، اگر یہاں پہ اور زیادہ فائلز ہوتی تو آپ ان کو 1 بائی 1 بھی ان ہائڈ کر سکتے تھے. اب یہ میرے پاس فائل 1 تھی، اس لیے جو ہے میں اس کو ایک کو ان ہائڈ کر دیتا ہوں اور یہ میرے پاس ان ہائڈ ہو چکی ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ جو شیٹ ہیں ان کے نامز کو ڈفرینٹ دیکھنے کے لیے آپ ان کو کلرنگ دے سکتے ہیں. جیسے میں اس فائل کو کلر دے سکتا ہوں ٹیب کلر. آپ اس کو بلو کلر دے دیں تو یہ میری اس فائل کا ابھی کلک کریں گے دوسری پہ، یہ بلو ہو چکا ہے. اس پہ رائٹ کلک کر کے آپ اس کو کوئی اور کلر دے دیں اور اس طرح آپ جو ہے ان کو کلرنگ دے سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلر دے کے آپ، تاکہ آپ کو فائل جو ہے واضح طور پہ نظر آئیں. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی فارمیٹنگ جو ہے ایک جگہ پہ چینجنگ کروں، تو وہ ان کافی فائلز کے اوپر جو ہے وہ فارمیٹنگ یا وہ اپلائی ہو. تو سمپلی آپ کیا کریں گے، فائل کو سلیکٹ کریں گے، کنٹرول کا بٹن دبائیں، سلیکٹ کرتے جائیں اور یہ میں نے شیٹ 5 اور شیٹ 1 تک جو ہے میں نے یہ سلیکشن کر لی ہے. اور اس کے بعد میں اب یہاں پہ ایک جگہ پہ فرض کریں میں اس کی جو رو ہے اس کو تھوڑی فارمیٹنگ دیتا ہوں. میں اس کو جو بیک گراؤنڈ کلر ہے میں اس کا کر دیتا ہوں گرین. تو یہ میں نے اس کے بیک گراؤنڈ کلر کو گرین کر دیا ہے اور اس کے ٹیکسٹ کا کلر جو ہے میں کچھ ریڈ کر دیتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں میں نے ایک فائل کے اوپر یہ کام کیا ہے، تو یہ میری جو فارمیٹنگ ہے یہ باقی تمام 5 فائلوں کے اوپر بھی اس کو افیکٹ کیا ہوگا. اب یہ دیکھیں اس فائل کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن اس نے، آپ یہ نوٹ کریں، اے سے لے کے ایف تک جو ہے اس نے اوپر والی رو کی جو مین رو ہے اس کی فارمیٹنگ اس نے فائل 1 میں بھی چینج کر دی ہے. اس کے علاوہ شیٹ 4 میں بھی چینج، شیٹ 5 میں بھی چینج اور شیٹ 1 میں بھی چینج. یہ ہم نے جو ہے کاپی کیا تھا ڈیٹا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے فارمیٹنگ. اگر فرض کریں میں اس کو دوبارہ سے سلیکٹ کرتا ہوں تمام شیٹس کو اور میں یہاں پہ آ کے کچھ لکھتا ہوں، کچھ نیو لکھتا ہوں. میں لکھتا ہوں فائل یا ڈیٹا سیٹ. جسٹ آپ کو اگر آپ اس طرح کر کے کچھ لکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی پوری فائلز کے اوپر ایفیکٹ کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں شیٹ 1 میں نے ابھی فی الحال لکھا ہے. جب میں شیٹ 5 میں جاؤں گا تو یہ دیکھیں ایچ اور 10 میں، یہاں پہ دیکھیں آپ ایچ 10 میں، شیٹ 5 میں بھی یہ چینجنگ ہوئی، شیٹ 4 میں بھی چینجنگ ہوئی اور فائل 1 میں بھی اور آئرس والی فائل میں بھی یہ جو چینجنگ ہے یہ ہوئی ہے ایچ 10 میں. تو اس طرح آپ اگر ملٹیپل فائلز کے اندر جو ہے چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایزیلی یہاں سے سلیکشن کریں. جتنی فائلز میں آپ نے ورکنگ کرنی ہے آپ 2 میں کریں، 3 میں کریں اور وہ تمام فائلز کے اوپر جو ہے اس کا افیکٹ ہوگا. تو اس طرح آپ بہت آسانی سے جو ہے ورکنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک تھے جس کے اندر ہم نے ان تمام ٹاپکس کو کور کیا ہے. مجھے امید ہے آج کا ٹیوٹوریل آپ کے لیے کافی یوزفل رہا ہوگا. اگر آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.